نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمارا معلومات عامہ سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو آدم علیہ السلام کے متعلق کچھ معلومات بہم پہنچائی تھیں، اور اس ویڈیو میں نے آپ سے ذکر کر دیا تھا کہ ہمارا اگلا موضوع ہوگا حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق۔ تو آج ہم جو ہیں نوح علیہ السلام سے متعلق کچھ معلومات آپ کو بہم پہنچائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت آزمائشوں سے دوچار ہوئے، اور قرآن میں ان کے نام سے صورت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بہت تعریف فرمائی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، چونکہ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا، اور اس کے بعد صرف 83 80 82 یا 83 آدمی آپ کے ساتھ بچے، اور دنیا کا نئے سرے سے آغاز ہوا۔ تو نوح علیہ السلام کے بارے میں پہلی معلومات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصلی نام کیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا اصلی نام کیا تھا، اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ 2-3 نام آتے ہیں، ان 2-3 ناموں کا ذکر آپ سے کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بعض نے آپ کا نام عبد الغفار بتایا ہے، اور بعض نے یشکر بتایا ہے، اور بعض نے عبد الجبار کہا ہے، اور بعض نے ادریس بھی کہا ہے۔ لیکن صحیح روایات کے مطابق جو زیادہ تر تفاسیر میں آپ کا نام آیا ہے وہ غفار، عبد الغفار آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصلی نام صحیح روایات اور کثرت سے جو روایات ملتی ہیں اس کے مطابق آپ کا نام عبد الغفار تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب نوح کیوں پڑا، کس وجہ سے آپ کو نوح کہا گیا؟ نوح علیہ السلام کے نوح کے اصلی معنی رونے کے آتے ہیں، چونکہ آپ اپنی امت کے گناہوں پر بکثرت رویا کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کا گزر ایک خارش والے کتے کے پاس سے ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کتنا بد شکل کتا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ تو نے مجھے عیب لگایا ہے یا میرے کتے کو، تو اس پر کیا تو اس سے اچھا کتا پیدا کر سکتا ہے؟ تو اس پر نوح علیہ السلام کو بہت ندامت ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام بہت عرصے تک اس بات پر روتے رہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ اس کے نشان معاملہ نہیں کیا۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر کتنی ہوئی، اور جب نبوت ملی تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو صحیح روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 1050 سال تھی، اور جب نبوت ملی تو اس وقت اس عمر کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا 50 سال، بعضوں نے کہا 52 سال، اور بعضوں نے 100 سال بھی کہا ہے۔ تو یہ 3 روایات ملتی ہیں، اور حوالہ ہے اس کا تفسیر ساوی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 233۔ اور ایک روایت کے مطابق تفسیر ساوی کی ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 40 سال بھی بتائی گئی۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی کس نے سکھائی، یعنی یہ فن آپ کو کس نے سکھایا؟ اس سے پہلے بڑھئی یعنی کارپینٹر کوئی نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس روئے زمین کے پہلے کارپینٹر، پہلے بڑھئی ہیں، جس کو ہم لوگ ترکھان بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ علم حضرت جبریل علیہ السلام نے سکھایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے ساتھ لگ کر کشتی کی بنائی، کشتی کی تعمیر فرمائی۔ حوالہ اس کا تفسیر ساوی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کتنی تھی، اور وہ کتنی منزلوں پر مشتمل تھی؟ جواب ہے اس کا کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ، اونچائی 30 ہاتھ، اور اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ سب سے نیچے درندے کیڑے مکوڑے تھے، دوسری منزل میں درندے یعنی بیچ کی درمیانی منزل میں درندے، شیر، بھیڑیا، اس قسم کے جانور تھے، اور سب سے اوپر والے حصے میں انسان تھے،
اور بعض نے اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے 30 ہاتھ بھی بیان کی ہے۔ اس کشتی میں کتنے آدمی سوار تھے؟ تو اس کشتی کے اندر بعض نے 80 تعداد بتائی ہے، بعض نے کہا کہ 80 تعداد میں لوگ تھے، اور اس میں آدھے مرد تھے اور آدھے عورتیں تھیں، اور بعض نے جو ہے وہ 70 بتائی ہے اور اس میں 2 عورتیں تھیں۔ بعض نے 9 کہا ہے، اور 3 تو ان کی اس میں اولاد تھی، اور اولاد کے نام کیا تھے؟ اولاد کے نام تھے حام، سام، یافس۔ یہ 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، اور 6 اس کے علاوہ بعض نے 9 تعداد اولاد کی بتائی ہے۔ حوالہ اس کا ہے تفسیر ساوی۔ حضرت نوح علیہ السلام کون سے مہینے میں کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی کون سے دن جا کر ٹھہری اور کتنی مدت تک رہی؟ آپ 10 رجب کے بعد سوار ہوئے، اور 10 محرم کو یہ کشتی شہر موصل کے پہاڑ جودی جا کر ٹھہری، اور نوح علیہ السلام اس کشتی میں 6 ماہ تک رہے۔ حوالہ اس کا ہے تفسیر ساوی۔ جس پہاڑ پر کشتی جا کے ٹھہری اس کی اونچائی کتنی تھی؟ اس پہاڑ کی اونچائی 40 ہاتھ تھی۔ حوالہ ہے تفسیر ساوی۔ اس طوفان کے بعد نوح علیہ السلام کتنے سال زندہ رہے؟ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صحیح قول کے مطابق 60 سال تک زندہ رہے، اور بعض نے 250 سال بھی کہا ہے۔ تفسیر ساوی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی نسل میں دنیا کے کون کون سے علاقے کے لوگ آباد ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 لڑکے تھے، حام، سام، یافس۔ حام کی اولاد میں ہند، سندھ، حبشہ کے لوگ ہیں، یعنی سانولی چمڑی والے، اور سام کی اولاد میں اہل عرب ہیں، روم کے لوگ ہیں، فارس کے لوگ ہیں، اور یافس کی اولاد میں یاجوج، ماجوج، ترک اور ثعلاب ہیں۔ حوالہ ہے اس کا بستان ابو اللیث سمرقندی کی کتاب ہے۔ اب ہم آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق کچھ معلومات کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا، اس وقت آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 100 سال کے تھے، اور بعض نے کہا کہ 26 سال کے تھے۔ حوالہ اس کا ہے تفسیر ساوی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا اس کے لیے کتنے دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئی تھیں، اور کتنے دنوں تک اس کو دہکایا گیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام پر۔ 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئیں اور 7 دن تک اس کو دہکایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کتنے دن تک رہے؟ سوال ہے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے دن تک رہے؟ تو بعض قول کے مطابق 40 دن، بعض نے کہا کہ 7 دن، اور بعض نے 50 دن شمار کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیا لباس پہنایا گیا، اور کس نے پہنایا، اور کہاں سے آیا؟ تو آگ میں حضرت انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے ریشمی قمیض بھیجی تھی، جو جبریل علیہ السلام نے آپ کو پہنائی، اور یہ جنت کا لباس تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس چیز پر بٹھا کر ڈالا گیا، اور وہ آلہ کس نے سکھایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کوپیا میں بٹھا کر ڈالا گیا، اور یہ عمل شیطان نے سکھایا تھا نمرود کو، اس لیے کہ جب قوم نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک مکان میں بند کر دیا اور پھر آگ میں ڈالنے کے لیے باہر لائے، تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ آگ کی شدت کی وجہ سے آگ کے قریب آنا دشوار تھا۔ اسی وقت شیطان آیا اور اس نے ان کو گوپیا بنانا سکھایا۔ اس مکان کی اونچائی اور چوڑائی کتنی تھی جس میں آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا؟ اونچائی 30 ہاتھ اور چوڑائی 20 ہاتھ تھی۔ حوالہ اس کا ہے حاشیہ جلالین، صفحہ نمبر 377، جلد نمبر 1۔ سوال ہے کہ وہ
کون سے نبی ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی جبکہ تمام انبیاء نے صرف 1 ہجرت فرمائی؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ پہلی ہجرت اپنے قصبہ کو کوئی سے کی جو ملک عراق کا شہر کابل کا ایک قصبہ ہے کوفہ کی طرف، اور دوسری ہجرت کوفہ سے ملک شام کی طرف آپ نے فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایجاد ہونے والی کون کون سی چیزیں ہیں، یعنی کون کون سی چیزوں کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی؟ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ سب سے پہلے جمعہ کے لیے غسل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ سب سے پہلے منبر پر خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ سب سے پہلے کلی و مسواک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور بعض نے کہا ہے کہ سب سے پہلے مسواک کرنے والے حضرت موسیٰ ہیں۔ سب سے پہلے ناک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈالا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ناخون تراشے، اور سب سے پہلے مونچھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تراشیں۔ بغل کے بال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کاٹے۔ انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی سفید ہوئی، اور سب سے پہلے زیر ناف بال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے۔ انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسولہ جو ایک آلہ ہے اس سے آپ نے اپنی ختنہ خود فرمائی۔ سب سے پہلے مہندی کا خضاب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا۔ سب سے پہلے پانی سے استنجا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ اس سے پہلے لوگ پتھروں سے، مٹی کے ڈیلوں سے اس طرح استنجا فرماتے تھے۔ سب سے پہلے مہمان نوازی اور مال غنیمت راہ خدا میں خرچ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ کس نبی نے امت محمدیہ کو سلام کہلوایا؟ سب سے پہلے حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور رخصت ہونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کو سلام کہلوایا۔ ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق کچھ امور کے متعلق معلومات باہم پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔